إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سامعین کرام اور میرے دینی ملی بھائیوں اور امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس پورے عالم کا خالق و مالک ہے، اور تمام قسم کی تعریف و توصیف کے لائق وہی اللہ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اور وہی رب تمام قسم کی تعریف و توصیف کے لائق ہے جس نے مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور پھر ہمیں یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ مسنونہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس بات کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حصول ہدایت کے اسباب، کہ ہم اور آپ ہدایت کس طریقے سے پائیں اور اس کے لیے ہم کن رولوں کا فالو کریں تو ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ انہی عظیم نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جسم عطا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں ہمیں نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن
ان نعمتوں کے باوجود اللہ رب العالمین کی ایک نعمت رشد ہدایت ربانی، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کی طرف گامزن ہونا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے رہنے کے لیے مکان، گھومنے پھرنے کے لیے گاڑی اور اہل و عیال وغیرہ، یہ تمام بہت ساری ضرورتیں انسانی ہیں۔ لیکن اگر انسان کے پاس اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کی رشد و ہدایت نہ ہو تو یہ تمام چیزیں بے یار و مددگار ہیں، بیکار ہیں۔ اسی لیے اگر ہم کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو ہمیں ربانی رشد و ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العالمین جس کو ربانی رشد و ہدایت سے نواز دے، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ رشد و ہدایت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ ہدایت دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا نبی ہو، کتنا بڑا ولی ہو، اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہم اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی چند روزہ زندگی اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر اگر ہم کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں رشد و ہدایت کو اپنانا ہوگا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہمیں رشد و ہدایت سے نواز دے، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نہ دے تو یہ دنیا کی چند روزہ زندگی اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا باعث نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہر مسلمان شخص جو فرض نمازیں ادا کرتا ہے، سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وہ ہر روز باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دے اور اس کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دے، اس کو ہر برائی سے بچا کر اس کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دے۔ ہر شخص یہ دعا ہر نماز کے اندر کرتا ہے، وہ چاہے وہ سنن و نوافل ہوں یا فرض نماز ہوں، ہر شخص یہ دعا پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سامعین کرام، لیکن ہم جس مادی دور کے اندر ہیں اور جس دنیا کے اندر ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ ایک ایسی آماج گاہ ہے جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم جدھر بھی نظر ڈالیں، شیطان نے ہر چہار جانب اپنا ایسا جال بچھایا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص اس کے اندر ہر وقت پھنستا ہی رہتا ہے۔ اور اسی طرح اس دنیا کی رنگینی اور اس دنیا کی فریب کاری میں ہم اور آپ ملوث ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم مادیت کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے جان اور مال کو بھی قربان کر دیں، کیونکہ ایک مومن شخص اللہ رب العالمین کی رشد و ہدایت سے غافل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس ربانی رشد و ہدایت کو پانے کے لیے اپنے جان اور مال سب چیز قربان کر سکتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ اس ہم ربانی رشد و ہدایت کو صرف لفظوں کے اندر محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں اور اس دنیا میں بسنے والے باطل لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے خاطر اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں۔ ربانی رشد و ہدایت پانے کے لیے ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، ہم ان تمام چیزوں کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی رشد و ہدایت ہمیں ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی رشد و ہدایت اسی مل سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے کہ جب وہ جنگ قادسیہ کے اندر رستم کے سامنے لڑنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے مد مقابل کو خط لکھا اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسی جماعت ہے جو موت کو ہمیشہ اسی طرح پسند کرتی ہے جس طرح تم شراب کو پینا پسند کرتے ہو۔ تو میرے دینی اور ملی بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس دنیا کی رنگینی سے نکل کر
اللہ رب العالمین کی رشد و ہدایت تلاش کریں، کیونکہ ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کا مرکز رشد و ہدایت ہی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں رشد و ہدایت سے ہمکنار کر دیا تو انشاءاللہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونے والے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ رشد و ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے چچا کو ہدایت مل جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے کہ کون شخص ہدایت پانے والا ہے اور کون شخص ہدایت کے لائق ہے۔ تو اس بات سے ہم اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ ہدایت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بھی نہیں رکھا۔ آئیے میں اور مثالوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بتلاتا چلوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہم تمام کا والد بنایا ہے، لیکن ان کے ایک بیٹا حسد کی وجہ سے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، تو کیا کوئی والد یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو جائے اور ایک اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو جائے؟ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا۔ اور آگے چلیے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن اپنے گھر والوں میں سے اپنے بیوی کو ہدایت نہ دے سکے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لیکن اپنے بیٹے اور بیوی کو ہدایت نہ دے سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی سنت پر آج کل ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اپنے والد کو توحید کی دعوت دی تو اس کو گھر سے نکال دیا، قوم کو دعوت دی تو قوم نے آگ میں ڈال دیا، اور جب اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا تو اللہ رب العالمین نے ان سے قربانی طلب کر لی، لیکن اتنی قربانیاں دینے کے باوجود اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی نہیں رکھا۔ اور فرعون ظالم اور جابر بادشاہ جس نے لاکھوں بچوں کا قتل کرا دیا، انا ربکم الاعلی کہنے والا شخص، اللہ رب العالمین جب ہدایت دینے پر آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی بیوی کو مومنہ بنا دیا۔ تو ان تمام واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے تو تمام لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ اگر اللہ رب العالمین ہی ہدایت دینے والا ہے تو پھر اس دنیا کے اندر جو لوگ گناہ کرتے پھر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو ایک بارگی ہی میں ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر دو بڑی شخصیات گزری ہیں، ایک نیکی کے اعتبار سے اور ایک گناہ کے اعتبار سے۔ تمام انبیاء کرام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے میں اللہ رب العالمین کا ارادہ بھی شامل تھا اور اللہ رب العالمین کی مرضی بھی شامل تھی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو نیکی کے اعتبار سے جو بڑی اس دنیا کے اندر گزری ہیں، اور گناہ کے اعتبار سے ابو جہل اس دنیا میں بڑی شخصیت ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اور دوسری مثال کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ روزی رزق دینے والا تو اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اس کے لیے کوئی اسباب اختیار نہ کرے، تو کیا اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے گھر میں بیٹھے بیٹھے رزق دینے والا ہے؟
ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، کیونکہ ہمیں ہر چیز کے لیے اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم رشد و ہدایت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دے، صراط مستقیم کی راہ پر ہمیں چلا دے، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رشد و ہدایت کے اسباب کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو بھی نیکی کا کام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سے چھوٹا، بڑے سے بڑا ہر چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور جس چیز سے بچنا چاہیے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے چھوٹے اور بڑی سے بڑی جس سے رکنا تھا، ان تمام چیزوں سے رکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ غور کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں واقعی سیدھے راستے کی طرف چلائے اور ہم نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی فرامین کی پابندی کرنے لگیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے لگیں، تو آپ کو سب سے پہلا جو رول اپنانا ہوگا وہ انشراح صدر۔ انشراح صدر کہتے ہیں اسلامی تعلیمات کے لیے، اسلامی احکامات کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے لیے اپنے سینے کو کھول کر رکھنا۔ اور سینے یہ کب کھل سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی طریقہ بتلا دیا۔ اگر کوئی شخص موحد ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی ذات و صفات کے اندر یکتا اور تنہا جانتا ہے، موحد ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلامی تعلیمات کے لیے اللہ رب العالمین ایسے شخص کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کہیں دوسری جگہ اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو ایسے شخص اسلام کی تعلیمات کو اپنانے میں ان کا دل وہ تنگ ہوتا ہے، ان کا سینہ اچھی بات کو قبول نہیں کرتا ہے جلدی سے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے اور اللہ رب العالمین بھی ہمارے سینے کو کھول دے، تو ہمیں سب سے پہلے موحد بننا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء و رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، وہ اسی توحید کی دعوت کو لے کر آئے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ان امتوں کے اندر، وہ تمام کے تمام اس لیے بھیجے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر صرف ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف بلائیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ توحید جو ہے انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز رہا ہے، اب انبیاء کرام کا سلسلہ اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے، تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک ہم توحید کی حفاظت کریں اور لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، اسلامی تعلیمات کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ان کو اسلامی احکامات کی طرف بلائیں۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے مومنین اور موحدین لوگوں کی اس دنیا کے اندر بھی مدد فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو جو یکتا اور تنہا جانتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین آسمانی دنیا سے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ اگر ہم مومن اور موحد بن جائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں حاسدوں کے حسد سے اور جو ہم سے بغض و عداوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے شخصوں سے بھی اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر بآواز بلند فرماتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس بات کو اپنا لو کہ اللہ رب العالمین کے کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو میں تمہیں تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی بادشاہت کی اللہ رب العالمین نے ان کو دعوت دی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ہم اور آپ کو اسلام کے لیے شرح صدر ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ،
کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے، جس کے سینے کو چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا جو اصول میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا وہ انشراح صدر، اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے لیے اپنے سینے کو کھول کر رکھیے۔ اور یہ بات جو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی بات پر پایا ہے، تو یہ تمام چیزیں بیکار ہیں۔ پچھلی امتیں اور پچھلی قوموں جو اللہ رب العالمین نے جن کو تباہ و برباد کر دیا، وہ لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہی تمام اعمال کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول اپنی زندگی کے اندر رشد و ہدایت کے لیے کیا اپنانا ہے؟ انشراح صدر، اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہے ہم لوگوں کو۔ دوسری چیز ذکر و دعا کا اہتمام کرنا۔ بندے کو دل کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو اللہ رب العالمین سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے وہ ہے دعا اور ذکر و اذکار کرنا، اللہ رب العالمین کی یاد و تسبیح کرنا۔ جب کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تعریف کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی نظر میں اس کا مقام اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال اللہ رب العالمین کا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اس سے دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور اللہ رب العالمین کے دعا و ذکر و اذکار کریں، تو اللہ رب العالمین ہمیں قربت حاصل ہوگی اللہ رب العالمین کی، اور اللہ رب العالمین ہمیں رشد و ہدایت سے نواز دیں گا۔ یہ دوسرا اصول ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رشد و ہدایت ملے تو ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار کو لازم پکڑیں۔ آپ روزمرہ کی زندگی کے اندر ذکر و اذکار کو اپنی زبان پر لازم پکڑیں۔ آپ کہیں بھی رہیں، اپنے گھر کے اندر رہیں، باہر کام پر رہیں، اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے تر رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اسلامی تعلیمات کے احکامات بہت سارے ہیں جن کو میں پورے دن کے اندر مکمل نہیں کر سکتا اور میں ان پر عمل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا اصول بتلائیں جس کے ذریعے جس کو میں انجام دوں تو تمام جو احکامات اسلام کے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں اور میرا ذکر و اذکار بھی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، کہ تم اپنی جو ہے زبان کو ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد و تسبیح، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رکھیں۔ یہ دوسرا اصول ہے جس کو ہم اور آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا بھیجنے کا مقصد اس دنیا کے اندر یہی ہے کہ ہم نیک و اعمال کر کے جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے جائیں، اللہ رب العالمین کی یاد و تسبیح کر کے جائیں اور اس دنیا سے کامیاب و کامران ہو کر جائیں۔ تو اگر ہم یہ اصول اپنی زندگی کے اندر اپناتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں رشد و ہدایت سے رمازنے والا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دے دی تو اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کرنے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرنے والا ہے۔ تیسرا اصول جس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑنا ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ ہم اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کی رشد و ہدایت پالے بغیر قرآن کے۔ کوئی بھی شخص ہدایت پا ہی نہیں سکتا قرآن مجید کو چھوڑ کر۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رشد و ہدایت دے، رشد و ہدایت کے راستے سے ہمیں نواز دے، تو اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس کے میں بتائے ہوئے تمام قوانین کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہوگا۔ اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور قرآن مجید کے جو تفاسیر ہیں، اللہ رب العالمین نے جو احکامات اس کے اندر بتلائے ہیں ان کو ہم پڑھیں تو ہم اللہ رب العالمین کی رشد و ہدایت کے راستے کو اپنا سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے
فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن اس قوم کے لیے رشد و ہدایت ہے۔ وبشر المؤمنین، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے بشارت کی چیز ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں رشد و ہدایت کے راستے سے نوازنے والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام کا اندر ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ہم نے ان کو اپنا لیا۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی احادیث پر اگر ہم نے عمل کر لیا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا، تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اگر کوئی شخص ہدایت پانا چاہتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو لازم اور ملزوم کی طرح آپ کو اور ہم کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہوگا، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے بغیر ہم رشد و ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور یہی بات ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن مجید پر عمل کیا اور تو عروج و ارتقاء کی منزلت نے ان کے قدم چومے اور پوری دنیا پر حکومت بھی کی ان لوگوں نے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے قرآن مجید کو اپنے طاقوں کے اندر سجا کر رکھ دیا تو اللہ رب العالمین ہمیں ذلت اور رسوائی کے عمیق گڑھے میں بھی ڈال دیا۔ تو اگر ہم اور آپ دوبارہ سے اس دنیا کے اندر سربلند ہونا چاہتے ہیں، دوبارہ سے عروج و ارتقاء کی منزلت کو پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کو اپنانا ہوگا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان پر ہمیں اپنے آپ کو چلانا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر پردش نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے اللہ رب العالمین کی، اگر ہم ایک حرف بھی پڑھیں تو اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی تلاوت پر ہمیں نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ ہم کتنے قرآن کو سیکھتے ہیں اور کتنا لوگوں کو سکھاتے ہیں، کتنا ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اور کتنا ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا ہے، کتنی ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نظر میں کہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہم اور آپ دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عروج و ارتقاء کی منزلت کو پہنچا دے اور رشد و ہدایت ہمیں مل جائے، اللہ رب العالمین کی رشد و ہدایت ہمیں حاصل ہو جائے، تو ہمیں تیسرا اصول تلاوت قرآن مجید کو اپنانا ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے جو احکامات اس قرآن مجید اور حدیث کے اندر بیان کیے ہیں ان کو اپنانا ہوگا۔ سامعین کرام، چوتھی چیز جس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے، اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دے، جس چیز کو ہم روزانہ 5 وقتہ نمازوں میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اگر وہ ہمیں مل جائے تو وہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت، علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف رشد و ہدایت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ دوستی کی مثال ایسے ہے کہ آپ لوگ ایک عطار یعنی عطر فروش کے پاس گئے، آپ نے اس سے عطر خریدا بھی نہیں، لیکن آپ وہاں اس کے پاس گئے اور آپ نے عطر خریدا بھی نہیں، تو لیکن آپ اس کی خوشبو ضرور پالیں گے۔ اور برے دوست کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی ہے کہ اگر ہم کسی بھٹی والے کے پاس جائیں
تو اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو اس کے پسینے کی بدبو یا پھر اس کی بھٹی سے اٹھنے والی چنگاری ہمارے کپڑوں کو ضرور جلا دے گی، تو یہ برے دوست کی مثال ہے۔ اگر ہم نیک لوگوں کے صحبت میں اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اسی دوست کی جو صحبت ہے، اچھے جو کام ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین اس کو ہمارے اندر سرایت کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس کی برائی جو ہے وہ ہمارے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک اور صالح سماج و معاشرے کے نیک و صالح لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اس کے اندر جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اور اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ اور برے سماج والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی برائیاں بھی اس کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے اور وہ بھی ان برائیوں کو اڈاپٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ ایک بنیادی بات ہے کہ اگر ہم کسی نیک شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ہم بھی نماز پڑھیں گے، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اس کی دیکھا دیکھی کے ساتھ۔ لیکن اگر ہمارے دوست برے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تمام برائیاں ہمارے اندر بھی آ جائیں، کیونکہ کچھ دن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برائیوں کو نہ اپنائیں، لیکن اس کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کچھ برائیاں اس کے اندر سے سرایت کر جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے دوست کو دیکھ لو کہ جس کو تم دوست بنا رہے ہو وہ کس کیریکٹر کا مالک ہے، کیسے اس کے اخلاق ہیں، کیونکہ دوست کیا ہوتا ہے المرء علی دین خلیلہ، دوست جو ہوتا ہے وہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسے اس کے اخلاق ہوں گے ویسے ہی اس کے دوست کے اخلاق بھی ہوں گے۔ اور اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شخص کیسا ہے تو آپ اس کو نہ جاننے کے بجائے اس کے دوست کے بارے میں جان لیں تو آپ کو تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گی کہ وہ شخص کس کردار کا مالک ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو ہمارے سماج و معاشرے کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر یہ چیز ہمارے سماج و معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے تو اس سے سماج و معاشرے کے اندر امن و سلامتی، احترام انسانیت اور بہت ساری نیک نیتی کے راستے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہموار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اس بات کی کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ پانچویں چیز جس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کر سکتا ہے۔